اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری کی طرف جو ہے ہمارا رات کے اس پہر پر جو ہے وہ سفر جاری ہے اور انتہائی جو ہے خوبصورت موسم ہے، اور چونکہ کافی دنوں بعد راولپنڈی سے مری کی طرف روانگی ہے، تو راولپنڈی میں چونکہ موسم ابھی تک جو ہے گرم ہے اور اسی طرح تھوڑی سی گرمی برقرار ہے، لیکن مری کا موسم بڑا خوبصورت ہے۔ تو ہم نے سوچا چونکہ اس خوبصورت موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آقا کل جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کیوں نہ کی جائے، اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک جو ہے مقدس جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور رشتہ ہے، اور ہمارے قائد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ۔ جب ہم پر افیاریں ہو رہی تھی اور چھاپے لگ رہے تھے اور ہم کالعدم ہو رہے تھے، اس وقت بھی ہم جو ہے حضور کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ تو آج تو الحمدللہ ایک پرامن ماحول میں ہیں، تو ہم حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترم شفیق بھائی صاحب، جو ڈرائیونگ کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ چند اشعار یہ پیش فرمائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، صبا وہ چلے سبحان اللہ، کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے محترم شفیق عباس صاحب، جو امیر ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ یوسف پگواڑی کے، اور جو نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ماشاءاللہ آپ جو ہے تحریک کا بڑا اثاثہ ہیں اور امیر المجاہدین کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب میں ملتمس ہوں آپ کے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن زیائی صاحب کہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ میں بڑے بھائی کی اسی پیاری نعت کو جاری کرتے ہوئے اگلا مصرع پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، سبحان اللہ، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ سبحان ماشاءاللہ جی، یہ محمد حافظ عتیق زیائی صاحب تھے خوبصورت آواز میں، اور ہمارے ساتھ جو سفر فرما رہے ہیں ہمارے وقاص بھائی المعروف تاجی بھائی، اور جو ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، اور یہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اثاثہ ہیں، اور جو ہے وارڈ سطح پر تحریک کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ اب نعت رسول مقبول پیش فرمائیں گے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف
نہیں پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے برادر مکرم جناب محترم وقاص عباسی صاحب، اور چونکہ سفر ہے اور رات کا پہر ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا بھی مبارک مہینہ ہے اور حضور کی ولادت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی شان اقدس میں نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تو چونکہ ہم ایک عظیم مشن کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق ہے، اور چونکہ ہم بھی ایک وقت تک جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے، اور ہم بھی مختلف جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو ہے ہم ورک کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے مرد کلندر کی صورت میں، امیر المجاہدین کی صورت میں ایک مرد کلندر کی صحبت ہمیں عطا فرمائی، اور اس مرد کلندر کے آنے کے بعد الحمدللہ ہمارا جینا بھی لبیک کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی لبیک کے لیے ہے۔ ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ نہ سر جھکا کر جئیں نہ منہ چھپا کر جئیں، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کر جئیں، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت ہے کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ میں محترم محمد شفیق عباسی صاحب سے سوال کروں گا یہ کہ جناب محترم شفیق عباسی صاحب، آپ جو ہے کس طرح طریق لبیک یا رسول اللہ میں آئے، اور کون سی ایسی بات تھی، کون سا ایسا نظریہ تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ طریق لبیک یا رسول اللہ میں شامل ہوں؟ جی محترم جنید عباسی صاحب، آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ جب میں طریق لبیک میں آیا اس سے تقریباً 6 7 8 مہینے پہلے میرا جو ہے طریق لبیک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں بابا جی کو یا طریق لبیک کو اس نہج پر نہیں سمجھتا تھا کہ ان کی باتوں میں حقیقت ہے یا یہ پاکستان میں نوجوانوں میں ایسا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن جو میں بابا جی کی تقریریں سنتا گیا اور ان کو قول اور فعل کو میں نے ایک جیسا پایا، تو پھر میں نے سوچا کہ یہی وہ مرد کلندر ہے جو پاکستان کی ڈوبتی نیا کو جو ہے وہ پار لگا سکتا ہے، چونکہ بابا جی جو فرماتے ہیں وہی انہوں نے کر کے دکھایا، اور بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے، اور جب یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے تو پھر اس میں قوانین بھی اسلامی ہونے چاہیے، نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے، رہنے سہنے کے طور طریقے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے، عبادات، مختلف مسائل ملکی جو ہیں وہ سارے اسلام کے طور پر ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ واقعتاً پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا، تو یہاں جمہوریت جو ہے یا انگریز کا نظام جو ہے یہ کیوں ہے، یہاں ویسٹرن کلچر جو ہے وہ کیوں ہے، یہاں تو اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بابا جی کے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، رات کے جو تقریباً جو ہے 12 بجنے والے ہیں، اور آپ کو مری کا بھی دکھاتے چلیں کہ انتہائی جو ہے وہ خوبصورت موسم ہے، اور ہم مری کی طرف روانہ آئے، اور آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے جناب محترم شفیق عباسی صاحب کی، اور چونکہ یہ سارے جو ہے طریق لبیک یا رسول اللہ سے وابستہ ہیں، اور الحمدللہ مرتے دم تک وابستہ ہیں۔ اب ہمارے جو کفن بھی ہیں وہ طریق لبیک یا رسول اللہ کے پرچموں میں اٹھیں گے، تو جتنے بھی اس ویڈیوز کو دیکھنے والے ہمارے کارکنان ہیں پوری تحصیل مری سے، PB6 سے، کوٹی ستیاں سے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس مشن کے ساتھ جو ہے وفاداری کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور ہرگز کبھی مایوس نہیں ہونا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم کو کل عدم کر دیا گیا تھا، اور ہمیں FIR ہم پر ہوئی، ہم پر 4 شیڈول کے پرچے کٹے، اور جو ہے ہمارے گھروں تک پولیس جو ہے وہ داخل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سرخرو فرمایا، اور ہم عزت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے میلاد منانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ بھی جو ہے میلاد شریف کی تیاری فرمائیں۔ اور 12 ربیع الاول کو لوٹوپا میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس مری کے ہر قافلے کا رخ جو ہے لوٹوپا کی طرف انشاءاللہ ہوگا، اور 11 کی رات انشاءاللہ GPO چوک میں مرکز اہل سنت میں انشاءاللہ العزیز تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے۔